الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في معنى الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وہ كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کا مبارک ساعتیں قریب پہنچا دیں، اور اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ ساعتیں اور وہ سعادتیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے مبارک مہینے کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. اس مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے ثواب کی امید پر اور ایمان کی حالت کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے ایک روزے کی برکت سے اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور جو بندہ رمضان المبارک کے رات کا قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس رات کے قیام کی برکت سے اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اس رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس بات پر مقرر فرما دیتے ہیں کہ روزے دار جو دعائیں کریں ان کی دعاؤں پر آمین کہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ایمان والوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان دنیا پر فرشتہ آ کر، قریب والے آسمان پر فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ کے ندائیں لگاتے ہیں. یہ ساری رحمتیں اور برکتیں چونکہ اس ماہ مبارک کے اندر موجود ہیں، اس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مبارک مہینے کا انتظار شدت سے ہوتا تھا. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے اس ماہ مبارک کا انتظار شروع فرما دیتے تھے، اور دعا بھی فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما، اور خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان مبارک کے مبارک مہینے تک پہنچا دے. اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے دن گنا کرتے تھے. رمضان مبارک کے شوق میں شعبان کے دن کی تاریخیں ایک ایک کر کے گنا کرتے تھے کہ آج شعبان کی 1 تاریخ ہو گئی، 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، 4 ہو گئی. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مبارک مہینے کے آنے کا انتظار اور شوق ہوا کرتا تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا مبارک مہینہ تم پر آ رہا ہے جو مہینہ برکتوں والا ہے، اس میں خیریں ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت تمہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. لہذا اس موقع پر تم ایک دوسرے سے اعمال میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرو، اور فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال پر فخر کرتے ہیں. لہذا اس مہینے کی خیروں سے اور اس مہینے کی برکتوں سے محروم نہ رہا جائے. اللہ نہ کرے جو اس مہینے کی برکتوں سے بھی محروم رہا تو وہ حقیقی طور پر محروم ہے. بلکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے ایسے بندے کے لیے کہ جو مبارک مہینہ رمضان مبارک کا یہ مبارک مہینہ پائے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا لے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین فرمایا کہ وہ بندہ ہلاک ہو جائے، وہ بندہ برباد ہو جائے جو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پائے اور اس مبارک مہینے کے اندر اللہ کے حضور آہوزاری کر کے اور اللہ کے حضور انابت
اور گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی نہ کرا لے اپنے گناہوں کے۔ تو اس لیے اس مبارک مہینے کی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قدردانی کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر ہمیں جیسے اعمال کرنے چاہیے۔ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ جب شروع ہوتا تھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت بڑھ جاتی تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام لنگی کو مضبوط باندھ لیتے تھے۔ مراد یہ ہے جیسے ہم اردو کے محاورے کے اندر بھی کہتے ہیں کمر کسنا، کہ کسی کام کے لیے ہمت باندھ لینا اور اپنے باقی کاموں کو مشاغل کو پیچھے کر دینا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایسا رمضان مبارک کا مبارک مہینہ آتا تھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے، رات کو عبادت میں گزارتے تھے، اور گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ عبادت میں شامل فرمایا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مبارک مہینے کی ابتدا میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگوں، تم پہ ایک ایسا مبارک مہینہ آنے والا ہے جو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا، اور اس کے رات کے قیام کو اللہ تعالیٰ نے نفل قرار دیا ہے، تطوع یعنی سنت قرار دیا ہے۔ جو اس میں کسی عبادت خیر کا کام کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے گا، یعنی نفلی عبادت کرے گا، تو وہ ایسے ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کرے، اور جو اس مبارک مہینے کے اندر فرض ادا کرے گا تو وہ ایسے ہے جیسے 70 فرض ادا کر رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ مہینہ تقوی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تقوی کا مہینہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ خصلت تو قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تم پہ روزہ فرض کیا جیسے پہلے لوگوں پہ روزہ فرض کیا تھا، کس لیے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور متقی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان بندے کو نصیب ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ گناہ خلوت کے گناہوں سے بھی بندے کو اگر کوئی چیز بچاتی ہے تو وہ تقوی بچاتا ہے، اور اللہ کی ذات عالی کا استحضار بچاتا ہے۔ تو روزے کی یہ خصلت ہے، روزے کی یہ خصوصیت ہے کہ روزہ بندے کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اور اس ماہ مبارک کے اندر، رمضان مبارک کے مہینے کے اندر روزہ رکھ کے بندہ اس بات کی مشق کر رہا ہوتا ہے کہ میں کس طریقے سے اللہ کے احکام پر پورا چل سکتا ہوں۔ روزے کے اندر ہمیں اس بات کی مشق کرائی جا رہی ہوتی ہے۔ سحری کا وقت ہے، ہم نے کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، حلال پاکیزہ کھانا ہے، لیکن ہم کھاتے کھاتے لقمہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ اذان ہو جاتی ہے اور سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، تو ایمان والا وہ لقمہ اپنے منہ میں داخل نہیں کرتا، وہ کھاتا نہیں ہے بلکہ نیچے رکھ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے افطاری کا وقت قریب ہے، دسترخوان سجا ہوا ہے، قسم قسم کے کھانے اس پہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن بندہ کھاتا نہیں ہے، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ اب کھا لو، حلال چیز ہے لیکن نہیں کھا رہا اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔ اسی طرح دن بھر دوپہر کے وقت مثال کے طور پہ ایک بندے کو گرمی کے دنوں کے اندر بہت شدت کی پیاس لگی اور روزہ رکھا ہوا تھا، کمرے کے اندر جاتا ہے، فریج کھولتا ہے تو ٹھنڈا مشروب جو اس کو پسند بھی ہے، اس کا پسندیدہ اور ٹھنڈا مشروب رکھا ہوا ہے، یہ پھر بھی نہیں پیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس بات کا دھیان ہے اور اس کے سامنے یہ بات ہے کہ میرا روزہ ہے، اور روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے منع کیا۔ تو گویا روزہ یہ بتا رہا ہے کہ ایمان والا اپنی مرضی سے نہ کھاتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے کھانے کو چھوڑتا ہے۔ یہی مشق رمضان مبارک کے مبارک مہینے کے اندر کرائی جا رہی ہوتی ہے کہ جس طرح ہم روزہ رکھ کے اپنے کھانے پینے اور دیگر خواہشات کی قربانی دیتے ہیں، ایسے ہی اپنی ساری زندگی گویا کہ ہم روزے کی طرح گزاریں گے، یہ دیکھ کے عمل کریں گے کہ اللہ کو پسند ہے یا ناپسند ہے۔ اللہ کو اگر پسند ہے عمل تو وہ کریں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے اور اللہ کا ناپسندیدہ عمل ہے تو وہ ہم نہیں کریں گے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو روزے کے اندر اس چیز کی مشق کرائی جا رہی ہوتی ہے۔ اب اس مبارک مہینے کے اندر اس کی فضیلت تو ہمارے سامنے آ گئی ہے،
اب ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں کیا کرنا ہے، وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن کے اندر 2 دن میں شروع ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ذہنی طور پر اپنی تیاری کر لینی چاہیے۔ اس کے اندر جو فضائل ہیں بڑے اختصار کے ساتھ چند فضائل پیش کیے ہیں۔ اس کے لیے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مستقل کتاب ہے فضائل رمضان، جو فضائل اعمال کا ایک حصہ ہے۔ فضائل رمضان اس رسالے کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کے فضائل کو سوچ کر وہ اپنے دل کے اندر اس کا دھیان اور اس کا یقین بٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہمیں اپنا انتظامی تیاری بھی کر لینی چاہیے کہ اس میں ہم اپنا نظام الاوقات مقرر کر لیں۔ کام ہمارے کچھ ایسے ہیں جو رمضان المبارک کے اندر یوں سمجھ لیں کہ لابدی ہیں، ضروری ہیں، وہ ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے فروٹ خریدنا ہے، سبزی خریدنی ہے، دودھ لانا ہے، اس طرح کی جو چیزیں روزمرہ کی ہے وہ تو ہم نے لانی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا بھی ہم وقت طے کر لیں کہ ہم نے کس وقت لانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ادھر افطاری کا وقت قریب ہے، دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے اور ہم افطاری کا سامان خریدنے کے لیے بازار میں پھر رہے ہیں۔ وہی سامان جو ہم نے افطاری کے لیے لینا ہے وہ ہم دوپہر کے کسی وقت بھی لے سکتے ہیں۔ تو اور اسی دوسرے کچھ کام وہ ہیں جو ضروری نہیں ہے، رمضان المبارک کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، رمضان کے بعد بھی ہو سکتے ہیں، رمضان سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے کاموں کو ہم اپنی لسٹ کے اندر سے خارج کر دیں، اور کچھ ایسے کام ہوں گے جو ضروری ہیں لیکن ان کو تھوڑا وقت دینے سے بھی گزارا ہو جائے گا، تو ان کو کم سے کم وقت دینے کی ہم کوشش کریں۔ اور جو بالکل ہی لایانی قسم کے کام ہیں، مثال کے طور پہ ہم نے اخبار ہی پڑھنی ہے یا اور اس طرح کی کوئی ویڈیوز دیکھنی ہے اور سوشل میڈیا ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تو ان سے ہم یہ کوشش کریں کہ ان کو تو بالکل ہی ختم کر دیں۔ یعنی جو گناہ کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، یا گناہ کی طرف تو لے جانے والی چیزیں نہیں ہیں، جائز ہیں لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو کم از کم ہم یہ کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، اور ابھی سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی صحیح قدردانی کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے جو آداب ہیں ان کا لحاظ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس مبارک مہینے کے اندر ایک تو روزہ ہے، اور دن بھر اور رات جو دوسری اہم عبادت ہے وہ تلاوت قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو رمضان مبارک کی فضیلت بیان فرمائی ہے، وہ فضیلت بھی یہ بیان فرمائی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے۔ تو قرآن پاک کو رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے، اور جس سال حضور علیہ السلام کا وصال ہوا ہے اس سال نبی علیہ السلام نے 2 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب شعبان کا مہینہ آتا تھا اور رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو اس مبارک مہینے کے اندر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین قرآن پاک پہ گویا گر پڑتے تھے، اور قرآن پاک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے تھے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے تھے ضعیف اور مسکین قسم کے لوگوں کی تقویت کے لیے، تاکہ وہ بھی شعبان سے ہی عمل شروع کر دیتے تھے تاکہ جو کمزور لوگ ہیں وہ بھی رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے روزے رکھ لیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کا احترام بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ کوئی بندہ ضعیف ہے، کوئی کمزور ہے، بیمار ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو روزہ، یا بعض خواتین ہیں جو مجبوری کی وجہ سے، ایام کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ رہی، تو ان کو بھی رمضان مبارک کے مبارک مہینے کا احترام کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے کھائیں پئیں نہ۔ رمضان مبارک کے مہینے میں لوگوں کے سامنے اس طرح کا اظہار نہ ہو کہ گویا میرا روزہ نہیں ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر جو ہمیں کرنے کے کام ہیں، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ تلاوت قرآن پاک، اس کا خاص رمضان مبارک کے ساتھ اس کا جوڑ ہے۔ اس طرح ذکر و اذکار ہیں، سحر افطار کے وقت خاص طور پہ دعائیں ہیں۔ یہ جو 2 موقع ہیں ان پہ بہت زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس موقع پر تو ہم یہ کوشش کریں، سحری کے وقت بھی اور افطار کے وقت بھی، کہ اس موقع پر کسی اور جائز کام میں نہ لگیں، جائز کام میں بھی نہ لگیں،
اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس موقع پہ کوئی ٹیلی ویژن پہ کوئی پروگرام چل رہے ہوتے ہیں رمضان مبارک کے حوالے سے ہی، اس میں کوئی تلاوت چل رہی ہے، کوئی مسائل چل رہے ہیں، کسی عالم کا بیان چل رہا ہے، تو اس موقع پر ہم یہ کوشش کریں کہ ہم ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو ہٹا کے ایسے موقع پر اگر بیان بھی ہو رہا ہے تو اس بیان کو بھی نہ سنیں، بلکہ اس موقع پہ دعا میں لگنے کی ضرورت ہے۔ وہ اجابت دعا کا وقت ہے، دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے، اور فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے مبارک وقت میں ہم کسی اور کام کے اندر لگیں تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس مبارک مہینے میں اپنے جو ملازم اپنے ماتحت ہیں ان کا بوجھ بھی کم کر دینا چاہیے۔ خرچ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت آپ کی اتنی بڑھ جاتی تھی جیسے تیز آندھی میں ہوا کی تیزی ہوتی ہے، ایسے حضور علیہ السلام کی سخاوت کی تیزی ہوتی تھی۔ زکوٰۃ اس سے ہٹ کے ہے، زکوٰۃ کا رمضان کے مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے، یہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو بندے پہ اس وقت فرض ہوگی جب وہ صاحب نصاب ہوا، اور صاحب نصاب ہونے کے بعد چاند کے حساب سے اس کا سال پورا ہوگا تو اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا سال رمضان میں پورا ہو رہا ہوتا ہے، یا بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم رمضان میں زکوٰۃ ادا کر دیں، تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، یعنی اس کا سال تو پورا ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ ذو الحجہ میں یا شوال میں یا محرم میں، عربی چاند کے مہینوں کے حساب سے، لیکن وہ اپنی ایڈوانس زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، پہلے زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، زکوٰۃ دے دیں۔ اسی طرح جو ذکر ہے، ذکر کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں خاص طور پر بیان فرمائی ہیں، ایک تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کا ذکر کثرت سے ہو، اور دوسرا استغفار ہے کہ ہم سے رمضان مبارک کے مبارک مہینے کے اندر کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں کہ ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے، کسی غلطی اور گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں خصوصی رحمتوں سے محروم نہ فرما دے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی خاص طور پہ ارشاد فرمائی ہے کہ ہم جنت کا اللہ تعالیٰ سے سوال کریں اور جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی سے خلاصی نصیب فرما دے۔ دین کی عبادت اور رات کی عبادت، روزہ، ذکر عبادت، تلاوت، اور خاص عبادت جو رمضان المبارک کے اندر ہے، جس کا اضافہ ہے اس رمضان مبارک کے مبارک مہینے کے اندر، وہ تراویح ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس بندے نے رمضان مبارک کا قیام کیا، یعنی رات کی تراویح پڑھی، ایمان کی حالت میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے، یعنی ثواب کی امید بندہ تبھی رکھے گا جب اللہ کے لیے پڑھے گا، تو مراد یہ ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ پڑھ رہا ہو، تو اس کے اس عمل کی برکت سے اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور تراویح کی جو تعداد ہے وہ 20 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں 20 رکعات اور وطر پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر انہوں نے امام اس زمانے تک انفرادی تراویحیں چل رہی تھیں، حضور کے زمانے میں بھی 3 دن جماعت ہوئی، اس کے بعد انفرادی لوگ پڑھتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی انفرادی پڑھتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ایک امام پر سب کو جمع کر دیا۔ آئے دیکھا مسجد نبوی کے اندر کچھ لوگ مختلف جماعتیں کرا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، ایک حافظ تراویح پڑھا رہا ہے، پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہیں، دوسری جگہ کچھ کھڑے ہیں، تیسری جگہ کچھ جماعت کھڑی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے مشورے سے ایک جماعت فرمائی کہ اس پوری مسجد نبوی شریف کے اندر ایک ہی جماعت ہوا کرے گی، اور ان کو یہ صاحب تراویح پڑھایا کریں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے لے کے آج تک مسجد نبوی شریف کے اندر بھی 20 تراویح ہو رہی ہیں، اور مکہ مکرمہ کے اندر حرم شریف کے اندر بھی 20 تراویح ہو رہی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آ کے نیا کام کیا تھا، وہ جماعت شروع کرائی تھی کہ ایک جماعت ہو۔ تراویح کی تعداد کو انہوں نے نہیں چھیڑا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی وہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھی، اور وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور آخر تک آج تک چلتی رہی۔ باقی جو لوگ 8 پڑھ لیتے ہیں تو ان سے تو ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کم از کم ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی ایسا نہ ہو کہ مسجد کے اندر ہم 8 تراویح پڑھ کے جیسے باقی نکل رہے ہیں تو ہم بھی نکل جائیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
باقی مسجد کے اندر انشاءاللہ تعالی جیسا کہ اب اعلان بھی ہو چکا ہے حکومت کے ساتھ، علماء کا جو اجلاس ہوا اس کے اندر بھی یہ بات طے ہو چکی ہے کہ انشاءاللہ تعالی تراویح مسجد میں احتیاط کے ساتھ تراویح کی جماعت بھی ہوگی۔ اس بات کا بھی ہم احتیاط کریں کہ ہم مسجد کے اندر جا کے تراویح پڑھیں گے، اور اگر کوئی اپنے گھروں کے اندر علیحدہ علیحدہ جماعت کرانا چاہتے ہیں یا جماعت کے ساتھ پڑھنا ان کے لیے مشکل ہے اور وہ تنہا پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اگر محلے کی مسجد میں جماعت ہو رہی ہے تو باقی سب لوگ اگر گھروں میں تراویح پڑھ لیں گے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ باقی تراویح اور تہجد یہ دو نمازیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ 8 رکعت والی جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز ہے۔ وہ سارا سال آپ تقریباً 8 رکعت ہی پڑھتے تھے، اگرچہ وہ بھی اس میں کمی بیشی بھی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور کی رات کی نماز کتنی تھی؟ انہوں نے فرمایا 4 اور 3، 6 اور 3، 8 اور 3، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نفل بھی پڑھے ہیں، 3 وتر، 6 رکعت نفل اور 3 وتر، اسی طرح 8 نفل اور 3 وتر۔ اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق 12 رکعت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے، 12 رکعت نوافل وطروں کے علاوہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 سے زیادہ بھی پڑھے ہیں اور 8 سے کم بھی پڑھے ہیں جو تہجد کی نماز ہے، لیکن اکثر معمول 8 پڑھنے کا تھا، اور تراویح جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہے۔ اسی طرح صلاۃ التسبیح ہے، وہ اگرچہ اس کا رمضان المبارک کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، صلاۃ التسبیح جو ہے وہ رمضان کی نماز نہیں ہے، لیکن ویسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ چچا میں آپ کو ایک ہدیہ دوں، ایک عطیہ دوں، ایک تحفہ دوں، اور کیا میں آپ کو 10 خصلتیں نہ بتاؤں، یعنی 10 انعامات نہ بتا دوں؟ جب آپ کوئی ایسا عمل کر لیں گے، یہ جو صلاۃ التسبیح ہے، یہ نماز بتائی کہ جب آپ یہ نماز پڑھ لیں گے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، پہلے بھی، آخری بھی، پرانے بھی، نئے بھی، جو بھول کے ہوئے وہ بھی، جو جان بوجھ کے کیے وہ بھی، صغیرہ بھی، کبیرہ بھی، جو چھپ کے کیے وہ بھی، اور جو اعلانیہ کیے وہ بھی۔ یہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھ لیا کریں، اور اگر روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ جمعہ والے دن پڑھ لیا کریں، اگر اتنا نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، ورنہ سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو ساری زندگی میں ایک دفعہ تو پڑھ ہی لیا کریں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلاۃ التسبیح بتائی۔ تو رمضان مبارک کے ساتھ اگرچہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن رمضان چونکہ عبادت کا مہینہ ہے تو ہم فارغ بھی ہیں، آج کل تقریباً ہر طرف چھٹیاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے سب کے ساتھ، تو فارغ ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بھی کوشش کریں کہ روزانہ نہیں، چلو مہینے میں ایک دفعہ تو ہم کوشش کر ہی لیں نا، تو یہ فضیلت ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ حاصل ہو جائے گی۔ اس صلاۃ التسبیح کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز ہم نے ایک سلام کے ساتھ پڑھنی ہے، اور 4 رکعت نماز کے اندر 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہم نے 300 مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے۔ ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ پڑھنا ہے، ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ جو آسان ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہر رکعت کے شروع میں سورۃ فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ پڑھ لیں، یعنی پہلی رکعت میں آپ نے ثنا پڑھی ہے، اور ثنا پڑھنے کے بعد آپ 15 دفعہ پڑھ لیں گے۔ دوسری رکعت کے لیے جب پہلے کھڑے ہوں گے تو سورۃ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے آپ 15 دفعہ پڑھ لیں، تیسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ پڑھ لیں، چوتھی میں بھی، گویا ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آگے نہیں ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ نہیں ہے، اللہ اکبر تک ہے۔ تو 15 دفعہ آپ سورۃ فاتحہ سے پہلے پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، الحمد شریف پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، اور سورت پڑھنے کے بعد جب آپ نے رکوع کرنا ہے، رکوع سے پہلے آپ 10 دفعہ پھر پڑھ لیں گے، تو قیام میں 25 دفعہ آپ نے پڑھ لیا، 15 دفعہ سورۃ فاتحہ قرات شروع کرنے سے پہلے، اور 10 دفعہ قرات مکمل کرنے کے بعد رکوع کرنے سے پہلے، تو یہ کل 25 دفعہ ہو گیا۔ پھر رکوع کریں گے تو رکوع کی تسبیحات پڑھ کے 10 دفعہ پھر پڑھ لیں گے، 35،
رکوع سے اٹھیں گے سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، دعا پڑھ لی، اور اس کے بعد 10 دفعہ پھر پڑھ لیں، 45 مرتبہ ہو گیا۔ پھر سجدے میں آپ گئے تو سجدے کی تسبیح پڑھ کے پھر 10 دفعہ پڑھ لیں، 55، دونوں سجدوں کے درمیان میں پڑھ لیں 10 دفعہ، 65، اور دوسرے سجدے میں پھر 10 دفعہ پڑھ لیں گے، یہ 75 ہو جائے گا۔ تو ایک رکعت میں 75 اس طرح ہو گیا کہ 15 دفعہ سورہ فاتحہ سے پہلے، 10 دفعہ قرات مکمل کر کے رکوع کرنے سے پہلے، 25 دفعہ قیام میں ہو جائے گا، 10 دفعہ رکوع میں، 10 دفعہ رکوع سے اٹھ کے، اور 10 دفعہ دونوں سجدوں میں، اور 10 دفعہ دو سجدوں کے درمیان میں۔ اسی طرح دوسری رکعت کے شروع میں بھی، شروع میں 15 دفعہ، قرات کے بعد 10 دفعہ، پھر آگے ہر رکن میں 10 دفعہ پڑھتے جائیں گے، تو ہر رکعت میں 75 ہوگا، اور 4 رکعت کے اندر 300 مرتبہ یہ کلمہ مکمل ہو جائے گا۔ اگر کسی رکن میں بھول گئے تو اگلے رکن میں تعداد پوری کر لیں، مثلا رکوع میں پڑھنا تھا اور رکوع میں 10 دفعہ پڑھنا بھول گئے، رکوع کے اٹھنے کے بعد یاد آیا کہ وہ میں نے تو کلمہ نہیں پڑھا، تو آپ قیام میں 20 دفعہ پڑھ لیں۔ اگر رکوع میں مثال کے طور پہ 5 دفعہ پڑھا ہے، 5 دفعہ رہ گیا ہے، تو کھڑے ہو کر رکوع کے بعد قومے کے اندر آپ 15 دفعہ پڑھ لیں، تو جو تسبیح رہ گئی ہے وہ اگلے رکن میں اس کو پورا کر لیں۔ رمضان مبارک کا روزہ جو ہے وہ فرض ہونے کے لیے ظاہر ہے کہ مسلمان ہونا تو پہلی شرط ہے، پھر عاقل بھی ہو، اگر کوئی دیوانہ ہے خدا نخواستہ عقل صحیح نہیں ہے تو وہ اگرچہ بالغ ہو بھی جائے اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح بالغ ہونا بھی شرط ہے، اور بالغ اگر 15 سال سے پہلے ہو گیا تو بہت اچھا، اور اگر 15 سال سے پہلے بالغ نہیں ہوا تو 15 سال کی عمر میں اس کو بالغ کے احکام اس پہ لاگو ہوں گے اور وہ روزہ رکھے گا۔ اسی طرح روزے کے فرض ہونے کے لیے مقیم بھی ہونا چاہیے، اگر مقیم نہیں ہے تو اس کو روزے کی رخصت ہے، یہ نہیں کہ روزہ رکھ نہیں سکتا۔ مقیم ہونا روزہ فرض ہوگا اگر مقیم ہے، اور اگر مسافر ہے سحری کے وقت میں، یہ مسافر کو جو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یہ اس مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے جو سحری کے وقت حالت سفر میں ہو۔ اگر سحری کے وقت حالت سفر میں نہیں ہے، مثلا ابھی لاہور میں ہے اور اسے اندازہ ہے کہ صبح 10 بجے میں نے سفر کرنا ہے، تو سحری گھر میں ہوگی سحری کے وقت اور 10 بجے اس نے گھر سے نکلنا ہے، تو اس بندے کو کل کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ روزہ تب چھوڑ سکتا ہے جب سحری کے وقت وہ سفر میں ہو، پھر اس کو اجازت ہے، لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں سفر کے اندر بھی روزہ نبھا سکتا ہوں اور رکھ لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، افضل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ بعد میں قضا کر لے۔ اور اگر کوئی چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے متعلق روایات میں ملتا ہے کہ وہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ صحابہ چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھوا لیا کرتے تھے، اور صحابیات فرماتی ہیں کہ بچے اگر روتے تھے بھوک پیاس کی وجہ سے تو ہم ان کو روئی کے گالوں کے کھلونے بنا کر، گڑیا بنا کر ان کو دے دیتے تھے، اس سے وہ کھیلتے رہتے تھے، اور اسی طریقے سے شام ہو جاتی تھی، افطاری کا وقت ہو جاتا تھا، تو گویا بچوں کو روزے کی مشق کرائی جاتی تھی۔ اچھا، روزے کے لیے تراویح پڑھنا کوئی شرط نہیں ہے، تراویح ایک علیحدہ عبادت ہے، روزہ علیحدہ عبادت ہے۔ اگر کوئی معذور ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، اتنا بیمار ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، مثال کے طور پہ شوگر کا بیمار ہے اور اس کو بار بار کوئی چیز لینی پڑتی ہے، کھانی پڑتی ہے، پینی پڑتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن نماز ہی پڑھ سکتا ہے، تو تراویح وہ پڑھے گا۔ تراویح علیحدہ عبادت ہے، تراویح کا روزے کے ساتھ تعلق نہیں، یہ نہیں کہ تراویح پڑھ لی تو روزہ ضروری ہو گیا، روزہ تو ویسے ضروری ہے اور معذور کو اجازت ہے، تو تراویح الگ عبادت ہے، روزہ الگ عبادت ہے۔ اسی طرح اگر بندے کو جنابت لاحق ہو گئی، رات کو سویا تھا، نہانے کی حاجت ہو گئی، صبح سحری کے وقت اٹھتا ہے اور وقت تھوڑا ہے، سحری کرے گا یا غسل کرے گا تو سحری کر لے، غسل بعد میں کر لے، ایسی حالت میں بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ تو روزے کے اندر سب سے پہلے تو ہم نے نیت کرنی ہے، اور نیت ظاہر ہے کہ مسلمان کی دل کی نیت ہی اصل مراد ہے، لیکن اگر زبان سے بھی نیت کر لیں تو یہ نہ ضروری ہے زبان سے نیت کرنا، اور نہ ہی یہ بدعت ہے۔ بعض اس کو ضروری سمجھ لیتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا ہی بدعت ہے، تو زبان سے نیت کرنا بدعت بھی نہیں ہے، وہی دل کی ترجمانی ہے زبان سے جو کر رہے ہیں۔
تو روزے کا جو تعلق ہے وہ سحری کے وقت سے ہے، اذان سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مسجد کی اذان جو ہے وہ احتیاطاً 1-2 منٹ تاخیر سے وہ کہتے ہیں، تو جب سحری کے وقت مثال کے طور پہ صبح سحری ختم ہو رہی ہے 4 بجے، پورے 4 بجے، تو اب 4 بج کے 1 منٹ تک کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ 4 بجنے سے 1 منٹ پہلے تو ہم چھوڑ دیں، 1 منٹ بعد میں تاخیر نہ کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ 1-2 منٹ سے کیا ہوتا ہے، تو اصل میں تو اللہ کے طرف سے حکم جو پابندی، ہم کہیں نہ کہیں تو بریک لگانی ہے نا۔ آپ کہتے ہیں 2 منٹ سے کچھ نہیں ہوتا، تو 2 منٹ کے بعد اگر تیسرے منٹ میں کھاتا ہے تو پھر روزہ نہیں ہوگا، تو کہیں نہ کہیں جا کے تو بریک لگانی پڑے گی نا۔ اس لیے ہم جو وقت کیلنڈر پہ لکھا ہوا ہے اس سے پہلے ہم سحری کرنے کی کوشش کریں۔ وہ پچھلے رمضان مبارک کے مہینے میں ایک خاتون کا فون آیا، انہوں نے کہا جی میری جو ہے نا وہ دانت نہیں ہے، تو سحری کرتے ہوئے مجھے ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات میں سحری کر رہی ہوتی ہوں، آخری لقمہ جو ہے وہ میرے منہ میں ہوتا ہے، میں چبا رہی ہوتی ہوں اور آسان ہو جاتی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کا ایک لقمہ چبانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ جی ایک لقمے میں تقریباً 5 منٹ لگتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جی آپ 5 منٹ پہلے روزہ شروع کر لیا کریں۔ تو وہ تھوڑی سی ہنس کے فرمانے لگیں کہ میری اس طرف تو توجہ ہی نہیں تھی۔ تو ہم سحری تھوڑا پہلے شروع کر لیں، اور اگر خدا نہ خواستہ تاخیر سے آنکھ کھلی ہے تو پھر صبر کریں، جتنا وقت کے اندر اندر ہم نے کھا پی لیا ہے کھا پی لیں، اور اس کے بعد صبر کریں۔ روزہ تو ہے ہی صبر کا مہینہ، اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین وہ تو ایک ایک کھجور پر سارا سارا دن گزار دیتے تھے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے اور کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ وہ روزے دار ہیں جنہوں نے روزہ تو رکھ لیا لیکن روزے کے آداب کا خیال نہیں کیا۔ روزہ رکھا، حرام چیز سے روزہ کھول لیا، یا روزہ رکھا لیکن روزے کے اندر ہی غیبت کرتے رہے اور روزے کے اندر گناہ میں خدا نخواستہ مبتلا رہے، تو روزہ تو اس نے جو بھوکا پیاسا تو رہا، لیکن روزے کا جو فائدہ ہونا تھا وہ فائدہ اس کو حاصل نہیں ہو سکا۔ تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو روزے کی برکت کو ختم کر دیتی ہیں۔ روزے کی حالت میں گناہ میں لگنا، روزے کی حالت میں غیبت میں لگنا، جھوٹ بولنا، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اس میں خدا نخواستہ لگ جانا، اس سے روزے کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ اگرچہ وہ جو قرض سر پہ تھا وہ تو اتر گیا، لیکن اس پہ کوئی فائدہ، فضیلت، جو رحمت ملنی تھی، جو اللہ فرماتا ہے کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں، ان چیزوں سے بندہ محروم رہتا ہے۔ اور کچھ عمل ایسے ہیں خدا نخواستہ وہ کرے گا تو روزہ ٹوٹ ہی جاتا ہے، وہ فرض بھی ساقط نہیں ہوتا۔ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ جان بوجھ کے کھا پی لیا، میاں بیوی آپس میں مل لیے، ناک میں یا کان میں دوا ڈال لی اور قصدن منہ بھر کے قے کر لی۔ ناک میں یا کان میں دوا ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح قصدن منہ بھر کے قے کر لے۔ ویسے قے اگر آ جاتی ہے تو بیمار ہوا، بیماری کی وجہ سے اس کو قے آ گئی، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جتنی مرضی آ جائے۔ جان بوجھ کے اگر قے کرے گا تو پھر روزہ ٹوٹے گا، اور عام حالات میں کوئی بھی جان بوجھ کے قے نہیں کرتا، تو عام حالات میں گویا قے سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کلی کر رہا تھا، کلی کرتے ہوئے حلق میں پانی نیچے اتر گیا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میاں بیوی آپس میں ملاعبت کر رہے تھے جس کی وجہ سے انزال ہو گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سحری کر رہا تھا، اس کو سمجھ رہا تھا کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے، لیکن سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا اور اس نے بعد میں بھی کھایا پیا، تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح اب غروب آفتاب بادل سے تھے اور اس نے سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا، اور سورج غروب ہو گیا یہ سمجھ کے اس نے افطار کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ ابھی تو سورج غروب نہیں ہوا تھا، تو غلطی سے اس نے کیا ہے، گناہ تو نہیں ملے گا لیکن بہرحال اس کا روزہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سانس کی تکلیف ہے تو سانس کی تکلیف والا انہیلر لیتا ہے اگر، اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح کوئی طبی معائنہ کرایا ہے تو اس کے وجہ سے بھی اگر مقعد میں کوئی چیز داخل کی ہے یا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح کچھ خواتین کے مسائل میں یہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھا ہے اور روزے کی حالت میں اس کو ماہواری شروع ہو گئی،
تو یہ جو روزہ رکھا ہے یہ روزہ اس کا ٹوٹ گیا. وہ ماہواری چاہے عصر کے بعد بھی شروع ہوئی ہے، عصر تک اس کا روزہ ٹھیک چلتا رہا، عصر کے بعد مغرب کے قریب ماہواری شروع ہو گئی تو اس کا روزہ ختم ہو گیا. اسی طریقے سے کوئی دوا ہے وہ شرمگاہ کے اندر رکھوانی تھی، یا چیک اپ کے لیے گئے اپنا، اور انہوں نے کوئی دوائی کوئی چیز اندر داخل کی، دوائی لگا کے کوئی آلہ اندر داخل کیا اور اس پہ دوائی لگی ہوئی تھی، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. رحم کی صفائی وغیرہ کروائی ہے، خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ پیش آ گیا تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ جو ماہواری شروع ہو جاتی ہے تو اس کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو روزہ رکھا تھا اور روزے کی حالت میں ماہواری شروع ہو گئی تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اس عورت کو کھانے پینے کی اجازت ہے کہ یہ شام تک کھا پی سکتی ہے، سب کے سامنے نہ کھائے، بہرحال کھانے پینے کی اجازت ہے. اور اگر اس کو ماہواری اس کی چل رہی تھی اور درمیان میں دوپہر کے وقت مثال کے طور پہ پاک ہو گئی، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ شام تک روزے داروں کی طرح رہے. گویا یوں سمجھ لیں کہ اصول یہ ہے کہ جو حالت اس کو دن میں پیش آئی ہے وہ حالت اگر سحری کے وقت ہوتی تو اس کے لیے کیا حکم تھا، یعنی سحری کے وقت اگر پاک ہوتی تو اس نے روزہ رکھنا تھا، اور اگر سحری کے وقت وہ پاک نہ ہوتی تو اس نے روزہ نہیں رکھنا تھا. تو جو سحری کے وقت میں حالت ہوتی جو حکم وہ اس وقت تھا وہی حکم اس کو دوپہر کو اگر وہ حالت پیش آ گئی تو وہ حکم اس وقت بھی ہوگا. دوپہر کو اگر پاک ہو جاتی ہے تو وہ پاک لوگوں کی طرح روزے داروں کی طرح رہے گی، اور اگر دوپہر کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے ماہواری شروع ہو جاتی ہے تو شام تک اس کو کھانے پینے کی اجازت ہوگی. کچھ عمل ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مثال کے طور پہ ضرورت کی وجہ سے خون دینا پڑ گیا تو خون نکلوانے سے بھی نہیں ٹوٹتا روزہ، اور خون لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. سرما لگا لی آنکھ میں دوا ڈال لی، یا تیل لگا دیا جسم پہ، پورے جسم پہ خود مالش کر لی یا کس سے مالش کروا لی ہے، تو مالش کرنے سے بھی جسم پہ تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح سوتے میں نہانے کی حاجت ہو گئی، تھوک بلغم نگل لیا، پچھنا لگوایا، خون وہ جسم سے ظاہر نکلا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. مسواک چاہے خشک ہو یا تر ہو، دن میں کرے، دوپہر کے وقت کرے، عصر کے وقت کرے، پورے دن میں جس وقت بھی کر لے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا مسواک کرنے کی وجہ سے. اب اگر کسی کا روزہ کسی نے توڑ دیا ہے، ایک تھا نا کہ روزہ ٹوٹ گیا، کلی کرنے لگا تھا، حلق سے پانی نیچے اتر گیا، ٹوٹ گیا، اس نے قصدن نہیں توڑا، غلطی سے ہوا ہے، روزہ تو اس کو ٹوٹ گیا، اس کی قضا آئے گی رمضان مبارک کے بعد، اس کے ایک دن کی قضا کر لے. لیکن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی نے جان بوجھ کر بغیر عذر کے روزہ توڑ دیا، رمضان المبارک کا روزہ رکھا تھا اور روزہ جان بوجھ کر اس نے توڑ دیا بغیر عذر کے، تو اس پر قضا بھی آئے گی، کفارہ بھی آئے گا. یعنی ایک روزے کی قضا اور 60 روزے کفارے کے طور پر مسلسل رکھے گا. اس میں کسی ایک روزے کا بھی اگر ناغہ ہو گیا تو دوبارہ سے از سر نو شروع کرے گا، 60 روزے رکھنے پڑیں گے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا بوڑھا بیمار معذور ہے جو 60 روزے نہیں رکھ سکتا، پورے سال کے کسی دن میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، سردیوں میں بھی نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے. اور اگر پیسے دینا چاہے تو 60 روزوں کے بدلے میں ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کے برابر پیسے ایک مسکین کو دے دے. گویا 60 مسکینوں کو 60 صدقہ فطر دینا ہے، اور اگر ایک ہی مسکین کو دینا ہے تو پھر 60 دن میں دے. ایک مسکین کو اکٹھا ایک دن میں یہ کفارہ ادا نہیں کر سکتے، چونکہ سزا ہے تو سزا کا پہلو اس میں ملحوظ رہنا چاہیے کہ وہ ایک فقیر کو دینا ہے تو 60 دن میں دے، اور اگر اکٹھا ایک ہی دن دینا چاہ رہا ہے تو پھر 60 مسکینوں کو دے. تو یہ تو روزے کے کفارے کے حوالے سے ہو گیا. ایک ہے روزے کا فدیہ. ایک بندہ ایسا ہے جو بیمار ہے، معذور ہے، بوڑھا ہے، جو روزہ نہیں رکھ سکتا اور سال بھر کے پورے سال میں کسی دن بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، حتیٰ کہ سردی کے دنوں میں بھی نہیں رکھ سکتا. ایک بندہ ایسا ہے جو گرمی میں لمبا دن ہے، گرمی ہے، اس میں تو روزہ نہیں رکھ سکتا،
لیکن سردی میں دسمبر جنوری کے اندر روزہ رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے، یہ قضا کرے گا۔ سردیوں میں روزہ رکھ سکتا ہے تو سردیوں میں روزہ رکھے گا، ابھی فدیہ نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر ایسا معذور ہے کہ وہ پورے سال کے کسی دن بھی روزہ نہیں رکھ سکتا تو یہ فدیہ دے سکتا ہے، اور فدیہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ شروع ہونے کے بعد دے، اکٹھا ہی دے دے، چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے دے دے، دونوں طرح اس کو اختیار ہے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت ہے، اور وہ ہر بندہ اپنے علاقے کے حساب سے گندم کی قیمت معلوم کر سکتا ہے، چکی سے جا کے جہاں اپنے کلو 2 کلو 4 کلو لینا ہو اس کا ریٹ معلوم کرنا ہے۔ جو ہول سیل تھوک کے حساب سے جو بک رہا ہوتا ہے من کے حساب سے، اس کا ریٹ اور ہوتا ہے، ظاہر ہے کلو 1.5 کلو 2 کلو والا ریٹ اور ہوتا ہے، یہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، تو تقریباً 100 روپے کے کچھ اوپر نیچے ہی بنیں گے ایک روزے کا۔ اس فدیہ دینا ہے، یہ کسی کو روزہ رکھوانا، یہ شریعت کے اندر اس کا کوئی وہ تصور نہیں ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا خدا نخواستہ تو میں اپنی جگہ پہ کسی دوسرے کو روزہ رکھوا دوں، وہ میری جگہ پہ روزہ رکھ لے اور میری طرف سے روزہ ادا ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ وہ صدقہ فطر دینا ہے، اور صدقہ فطر کے برابر پیسے دینے ہیں ایک روزے کے بدلے میں، اور دینے ہیں اس بندے کو جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس بندے کو دینے ہیں۔ اسی طرح رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں ویسے تو وہ بالکل عام طور پہ لوگ رمضان کے آخر میں دیتے ہیں، رمضان کے شروع میں بھی دے سکتے ہیں، صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر پہلے جیسے میں نے عرض کر دیا کہ وہ صاحب نصاب، جس بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر، 52.5 تولے چاندی جس کی قیمت کچھ 40-50 ہزار روپے بنتی ہے، اس کے قریب اتنے اس کے پاس پیسے ہوں، یا اتنی چاندی ہو، یا سونا ہو، یا مال تجارت۔ مال تجارت کا مطلب ہے جو مال اس نے خریدا ہے آگے بیچنے کے لیے، اور یا گھر کا سامان ضروریات سے زائد، گھر میں کوئی فرنیچر ہے، کوئی کپڑے ہیں، کوئی برتن ہیں، اس طرح کے جو استعمال میں نہیں ہے، ضرورت کے نہیں ہیں، زائد ہیں، اگر وہ کل ملا کے ان کی قیمت اتنی بن جاتی ہے جو جس سے وہ صاحب نصاب بن جائے، تو اس کے ذمے صدقہ فطر اپنا بھی ہے اور اپنے نابالغ اولاد کا بھی ہے۔ بالغ اولاد کا صدقہ فطر بندے کے ذمے نہیں ہے، لیکن اگر دے دے سب کی طرف سے تو ادا ہو جائے گا سب کی طرف سے۔ تو یہ تو رمضان مبارک کے تقریباً روزوں کے متعلق موٹی موٹی چیزیں آ گئی ہیں۔ اسی طرح رمضان مبارک کے مبارک مہینے کے اندر زکوٰۃ بھی لوگ ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہمارا ایک مستقل نشست ہوگی، وہ انشاءاللہ تعالی اعلان بتا دیا جائے گا، تو وہ ہو سکتا ہے کل ہو یا پھر پرسوں ہوگی، وہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی اطلاع اس کی آ جائے گی۔ لیکن 2 باتیں میں عرض کر دیتا ہوں اس کے حوالے سے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ آتی کن کن چیزوں پہ ہے، تو زکوٰۃ کے لیے 4 طرح کے مال پر زکوٰۃ آتی ہے، یہ جانوروں کی زکوٰۃ کے علاوہ میں عرض کر رہا ہوں۔ سونا، چاندی، نقدی اور سامان تجارت۔ سونا اگر صرف سونا ہے، اس کے ساتھ اور کوئی چیز نہیں ہے، نہ پیسے ہیں، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، تو پھر سونے کا نصاب 7.5 تولے۔ چاندی اگر صرف چاندی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کا نصاب 52.5 تولے۔ اور پیسے اور سامان تجارت یہ 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر ان کی قیمت بنتی ہے تو ان کی وجہ سے بھی بندہ صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ سامان تجارت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز خریدی اور خریدتے ہوئے آپ کی نیت بیچنے کی تھی، اور ابھی تک بیچنے کی نیت آپ کی باقی ہے، تو یہ مال تجارت بنے گا اور اس کی زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ اب یہ اگر سونے کے ساتھ 1 روپیہ بھی ہے مثال کے طور پہ، تو پھر سونے کے نصاب کو نہیں دیکھا جائے گا، پھر ہم چاندی کے نصاب کو دیکھیں گے۔ تو ان چاروں چیزوں کو آپ دیکھ کر، چاروں چیزوں کو اکٹھا کر کے اگر چاندی کی قیمت کے برابر بنتی ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر مالیت بنتی ہے، تو یہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ اب صاحب نصاب بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ جس دن چاند کے حساب سے یہ صاحب نصاب ہوا، مثال کے طور پہ آج 28 شعبان ہے، 28 شعبان کو کوئی بندہ صاحب نصاب ہوا،
تو آئندہ سال 28 شعبان کو دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کتنی مالیت ہے۔ درمیان میں جو اوپر نیچے ہوتا رہا، کمی بیشی ہوتی رہی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہاں اگر درمیان میں بالکل ہی زیرو پہ آ گیا تو پھر نئے سرے سے نصاب دیکھا جائے گا، اور اگر درمیان میں بالکل زیرو پہ نہیں آیا تو پھر چاند کے حساب سے جب سال پورا ہوگا 28 شعبان کو یہ دیکھیں گے کہ آج اس کے پاس کتنی مالیت ہے۔ جتنی مالیت کا مال اس کے پاس موجود ہوگا اس کی اس نے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، یعنی 100 میں سے 2.5 روپے دینے ہیں اس نے۔ اب زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ اس میں آپ یہ 4 مال بھی جس کو دینی ہے اس کو آپ دیکھیں گے کہ اس کے پاس سونا، چاندی اور پیسے، مال تجارت، ان چاروں کو ملا کر یا ان چاروں میں سے کوئی ایک، یہ کل ملا کے 52.5 تولے چاندی کے نصاب کے برابر نہ بنتا ہو۔ اسی طریقے سے اس کی ایک 5ویں چیز بھی دیکھیں گے، وہ یہ ہے کہ ضروریات سے زائد گھر میں سامان، اگرچہ اس پہ زکوٰۃ تو نہیں ہے، یعنی اس کی زکوٰۃ دینی تو نہیں ہے اس نے، لیکن اگر گھر میں ضرورت سے زائد اتنا سامان پڑا ہے جو 52.5 تولے چاندی کے نصاب کے برابر بنتا ہے تو وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ اچھا، پھر ہم نے زکوٰۃ دیتے ہوئے موٹی موٹی تحقیق کر لی، اور موٹی موٹی تحقیق کرنے کے بعد ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ مستحق نہیں تھا، تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اس لیے زکوٰۃ دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت بھی ہونی چاہیے، اگلے بندے کو مستحق بھی ہونا چاہیے، اور اس کی کچھ موٹی موٹی تحقیق بھی کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو رمضان المبارک کے مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کمیوں کوتاہیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔